کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر کسی حساس مقام کا علاج کرانے کی نوبت آ جائے اور ایسا ماہر ڈاکٹر جو ہو وہ جن سے غیر سے ہو، یعنی مرد کو علاج کروانا ہے لیکن عورت جو ہے وہ ماہر ہے، یا عورت کو علاج کروانا ہے اور مرد ہی بہترین اسپیشلسٹ جو موجود ہے شہر میں وہ نامحرم ہے، تو کیا آغا صاحب ایسی مجبوری میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں کہ جو ہمارا مقام ہے، جو چھپانے والی جگہ ہے، اس کا علاج ہم نامحرم ڈاکٹر سے کروا سکیں یا نہیں؟ اس کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نازک جگہ ہیں وہ حتیٰ مرد کی ناجائز جگہ بھی نہیں دے سکتا۔ مرد جو ہے مرد کے چھاتی کو دے سکتا ہے، پیٹ کو دے سکتا ہے، رانوں کو دے سکتا ہے، لیکن نماز کے دوران جن حصوں کو چھپانا واجب ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے۔ نہ ایک خاتون کی جو ہے نا وہ نازک جگہوں کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتی ہے، وہ چاہے محرم ہو یا وہ نامحرم ہو۔ تو البتہ یہ نازک حصوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محرم نامحرم کا وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اگر مجبوری نہ ہو تو پھر نامحرم مرد سے جو ہے نا وہ علاج نہ کرائے، اور اگر مجبوری نہ ہو تو نامحرم خاتون سے علاج نہ کروائے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، جان اس وقت تک نہیں بچتی جب تک جو ہے نا وہ خاتون نامحرم مرد سے علاج نہ کرائے یا مرد نامحرم خاتون سے علاج نہ کرائے۔ اسی طرح نازک حصوں کا علاج، وہ حتیٰ فرق کیجئے بہن بھائی ہیں، خدا نہ خواستہ بہن بیمار ہو جاتی ہے اور بھائی اس کا جو ہے نا وہ اس بیماری کا ماہر ہے، تو یہ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے نازک حصوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے اور جان اس وقت تک نہیں بچتی جب تک جو ہے نا وہ یہ اس ناجائز طریقے سے علاج نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ جائز ہے۔ تو وہ جو نازک حصے ہیں وہ سوائے میاں بیوی کے کوئی مرد کسی مرد کا، نہ کوئی خاتون کسی خاتون کا جو ہے نا وہ نازک حصوں کو نہیں دے سکتی۔ مجبوری کی حالت میں جس طرح جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے، اسی طرح جان بچانے کے لیے اس شرعی حکم کی بھی جو ہے نا وہ مخالفت کی اجازت دی گئی ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ بعد السلام اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر دوستوں کی گیدرنگ میں ایسا بندہ بھی ہو جو شراب نوشی کرتا ہو، چرس پیتا ہو یا دیگر نشوں میں مبتلا ہو، اور وہ اپنی شرارت کے چکر میں ہمیں دھوکے سے شراب پلا دے یا دھوکے سے چرس بھری ہوئی سگریٹ کے جو ہے وہ ہمیں پلا دے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے اور پھر ہم وہ چیز پی لیں، تو کیا آغا صاحب ایسے مثلا ہنسی مذاق میں تو انہوں نے کر دیا، لیکن میں تو اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہوں کہ شراب پینا ایسا حرام ہے کہ پروردگار عالم 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا اور ناپاک رہتا ہے 40 دن تک۔ تو آغا صاحب کیا ایسا ہوگا کہ جب دھوکے سے شراب پلائی گئی ہو تو اس کے باوجود بھی انسان 40 دن تک ناپاک رہے یا 40 دن تک اس کا دل آلودہ رہے؟ تو آغا صاحب اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ شراب پینا تو حرام ہے ہی، اس کا تو سب کو علم ہے، لیکن کیا آغا صاحب چرس کا استعمال بھی حرام ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، کسی بھی فعل حرام کو انجام دینا یا حرام چیز کو کھانا اس صورت میں حرام ہے اور گناہ ہے، اور انسان سزا کا مستحق ہو سکتا ہے کہ عالماً عامداً، آپ کو معلوم بھی ہو اور جان بوجھ کے جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ ایک تو آپ کو معلوم بھی ہو، مسئلہ بھی معلوم ہو، اور یہ پتہ بھی ہو کہ یہ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ مثلا پتہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ نمبر دو یہ کہ یہ بھی پتہ ہو کہ یہ جو گلاس میں سرخ رنگ کے جو ہے نا وہ ہے مائع یا جو ہے نا وہ لیکوڈ، یہ شراب ہے، اور جانتے ہوئے کہ یہ شراب ہے اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ شراب خوری حرام ہے، اس کا پینا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔
चनांची वो हदीस में है कि यानी कि वो रसूल खुदा के ज़माने में वो एक बंदे को पेश किया गया कि इसने जो है ना वो शराब नोशी की है, उसको सज़ा दी जाए। शराब नोशी की जो सज़ा है वो 80 कोड़े हैं। तो उस बंदे ने कहा, ताज़ा यानी ताज़ा शराब पर पाबंदी लगी थी। उसने कहा कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां अभी तक जो है ना ये तबलीग नहीं हुई, लोगों को नहीं बताया गया कि शराब खोरी वो हराम है। चनांचे आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक की और साबित हुआ कि इस तक जो है ना ये पैगाम नहीं पहुंचा था, ये हुक्म नहीं पहुंचा था। तो आपने जो है ना वो फरमाया कि इसको सजा न दो, क्योंकि अभी हुज्जत तमाम नहीं हुई और उस तक जो है ना शराब के हराम होने की इत्तला नहीं पहुंची। तो मसला भी जानता हो, अगर जानबूझ के आलिमन आमिदन मसला भी जानता है और जानबूझ के करे तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक कि गुनाह है, सजा मिलेगी। नंबर दो ये कि उसका कुदरती असर भी होता है। इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो हराम खाए पिए या नापाक खाए पिए उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो अगर यानी नादानिस्ता तौर पर वो काम करे तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन उसका जो कुदरती असर है दुआ का कबूल ना होना, ये ऐसा है जैसे कि आदमी वो एक दवाई जो है वो इस्तेमाल करता है, गोली या शरबत वगैरह, जिसकी जो है ना वो एक्सपायरी डेट जो है ना वो गुजर चुकी है, इसको नहीं पता और वो उसको खा ले तो वो दवाई नुकसान पहुंचाएगी उसे, अगर पहुंचा सकती है। और ये नहीं देखा जाएगा कि चूंकि इस बेचारे को पता नहीं था कि एक्सपायरी डेट जो है ना वो गुजर चुकी है या नहीं, लिहाजा उसको नुकसान न पहुंचे। कुछ कुदरती दुनियावी नुकसानात होते हैं गुनाहों के, वो नुकसान पहुंचेगा, चाहे आपको पता हो कि ये हराम है या नहीं है। इसी तरह आपको पता हो ये कि वो यही चीज है जिस पर पाबंदी है या पता ना हो। तो ये जो इन्होंने फरमाया है कि धोखाधड़ी से जो पिलाई गई है, ये दानिस्ता तौर पर चूंकि नहीं किया इसने, लिहाजा गुनाहगार तो नहीं है, लेकिन यानी नजिस खाने का, हराम खाने का जो नुकसान है वो जो है ना उससे बचता। कुदरती जिस असर मैंने बताया दुआ कबूल नहीं होती, वो जो है ना वो उससे बंदा नहीं बच सकता। बाकी जहां तक सवाल दूसरा का है वो भी चर्च के बारे में, वो भी हमारे फुकाहा ने फरमाया है चर्च का इस्तेमाल भी जायज नहीं है।